نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ دوسرا پارے کا جو رکوع نمبر 12 ہے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کی تھی۔ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ رکوع نمبر 13 اور 14 جس سے مراد یہ ہے کہ آیت نمبر 229 سے لے کر آیت نمبر 235 تک جو ہے ہم ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ نارملی ہم لوگ ایک ایپیسوڈ کے اندر ایک رکوع کور کرتے ہیں، مگر آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے انٹینشنلی 2 رکوع جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آیات کی تعداد کم اور اس کے ساتھ ساتھ جو فقہی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو اوپن اپ کر رہے ہیں ان آیات کے اندر۔ اور ان کا جو سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو آج کے حالات و واقعات کے مطابق ریلیٹ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن کریم فرقان حمید سے انسان کو جو کہ در حقیقت اس کا خلیفہ ہے وہ کیا سمجھانا اور کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کو ہم ایز اے کانسٹیٹیوشن، ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ انسان کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک معاشرے کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک اگر ہم سوشو اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی باریک بینی سے ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کو بتائی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ یہ جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں یا وہ کمزور ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نظام جو ہے وہ مرتب نہیں کر سکتا، ایک ایسا نظام نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ خود غرضی موجود ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کو نفس امارہ کے بارے میں کہا گیا۔ نفس امارہ وہ ہے جس کے بارے میں سورہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بے شک مجھے نفس امارہ جو ہے برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہم اپنے ہر معاملے کے اندر اگر دیکھیں اور اگر ایک انسان خدا نخواستہ نفس امارہ کے اندر رہتا ہے، اب اگر نفس امارہ کا شخص ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہر معاملے میں نفاق تو ہو سکتا ہے مگر انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز انسان سے یہ ہیں کہ وہ اپنی نفس کو جو کہ اس کے اندر رکھی گئی، آپ اس کو یہ کہیں کہ ایز اے آزمائش انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جانچ سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ اس کا خاتمہ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے جو ہے وہ خوشخبریوں کے وعدے کیے ہیں تھرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پورا کر سکیں۔ تو جس سے مراد یہ ہوگی کہ انسان اپنی نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے اوپر قربان کر دے، اور جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں جو کہ زندہ آیات ہیں اس کو انسان اپنی زندگی کے اندر، آپ اس کو یہ کہیں کہ بالکل پراپر طریقے سے ان کے اوپر عمل کرے یا ان آیات کو زندہ کر لے، اور وہ ساری کے سارے جو قرآن کریم کے قول ہیں وہ اس شخص کی احادیث بن جائیں۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اب ان کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اس میں اگر کوئی صاحب قرآن دنیا کے اندر گزرے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ کس طریقے سے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پہ ہم نے جس جگہ کو ہم نے جس آیت کے اوپر ہم نے ختم کیا تھا وہ یہ تھی کہ اور متعلقہ عورتیں روکیں اپنے آپ کو 3 ماہواری پاک ہونے تک، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ چھپائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر واقعی ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کا زیادہ حق ہے تو وہ اس مدت میں ان کی طرف لوٹ جائیں اگر وہ واقعی اصلاح کے خواہش مند ہوں، اور عورتوں کے لیے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی طرف سے مردوں کے لیے ہیں۔ اعلیٰ تہذیبی قدروں کے مطابق البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست قوت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رکوع نمبر 12 جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اگر ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین سے سب سے پہلے وعدہ لیا، اور وہ کیا تھا کہ مجھے ایک مان لو کہ میں ایک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جو ہے وہ سمجھ لو، ایسے ہی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کو مان لیا تھا۔ آخرت کے دن پر یقین رکھو،
اس چیز کے اوپر کہ میں ہی حساب کتاب کرنے والا ہوں، اور روز محشر مینس کہ آخرت کے دن تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، ہر وہ چیز جو تم کر رہے ہو، مطلب رائی کے دانے کے برابر بھی جو تم کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ اچھائی کرو گے تو اس کا بدل ملے گا، اگر کوئی برائی کرو گے تو جو بو گے اس کو کاٹو گے۔ یہ دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کہی۔ اور تھرڈ جو چیز تھی وہ تھی انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ یہی باتوں کو ریپیٹ کر دیا ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اندر۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ فقہی مسائل ہیں، اور ان فقہی مسائل کے اندر ہماری جو اس وقت کی امت ہے وہ ان مسائل میں الجھ کر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا نہ جانتے ہوئے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور کے اوپر، اگر دو ہمارے ائمہ کرام ہیں، لیٹ سپوز اگر ہم اس وقت بات کریں تو بائی اینڈ لارج جو سنی اسکول آف تھاٹ ہے وہ 4 ائمہ کرام کو مانتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ بیسیکلی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو وہ مانتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں اور ایک طرف پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیعہ ہیں، مگر اس شیعہ سنی کا جو فساد، ہم یہ کہیں کہ جو وہ ایک ڈیوائیڈ ہے، کہ جو شیعہ اور سنی ہیں ان کی جو آج کل کے حالات و واقعات ہیں اور جو لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ایک طرف جو ہیں وہ یہودی، اب یہودی ٹرائب کیا ہے، جو بنی اسرائیل کا ٹرائب تھا، جو بینجامن ٹرائب کا بیسیکلی ریپرزنٹیٹیو آج ہے، جو در حقیقت بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ فرعون جو رامیس تھا اس کا پیروکار ہے، اور اس نے جو ہے وہ حملہ کیا ہوا ہے اس ٹائم ایران کے اوپر، اور وہ جو ہیں وہ فقہی طور کے اوپر جو ہے وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارے سنی اکابرین بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو شیعہ سنی صرف اور صرف جو آپ اس کو کہیں کہ جو ایک فقہی مسائل تھے اس کو ہم نے فرقہ واریت سے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پھوٹ سے اس طریقے سے جوڑ دیا ہے کہ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایسے ایسے اکابرین موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ شیعوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہودیوں کا ساتھ دیں۔ مطلب آپ اندازہ ہی لگائیں کہ اتنی زیادہ نفرتیں اور اتنی زیادہ دین کے اندر جو پھوٹ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف فقہی مسائل تھے۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام حنبلی، ان کے صرف اور صرف جو بیسیکلی اختلافات تھے یا ڈفرینس آف اوپینینز تھیں یا جو ان کی انٹرپریٹیشنز تھیں وہ ان کے مطابق تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان آپس میں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہیں وہ نفرتیں کر کے جو ہیں وہ پھوٹ ڈال دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹرائبز تھے انہوں نے سب سے جو خطرناک ترین کام کیا کہ انہوں نے پھوٹ ڈال کے فرقہ واریت اور گروہ بندی کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا۔ ہم بالکل انہی کے نقش قدم کے اوپر ہیں، اور اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک متقین کا گروہ بنایا، دوسرا وہ گروہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، اور تیسرے وہ ہیں جو منافقین ہیں۔ اب ان کی کیٹیگرائزیشن آپ کر لیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ لوگ جو فرقہ پرستی اور فرقہ پرستی کا ساتھ دینے والے ہیں، جو شیعہ سنی کے نام کے اوپر جو ہے وہ پھوٹ ڈالنے والے ہیں، وہ قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں یا قرآن کریم کا اقرار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو شیعوں کے اوپر کفر کے فتوے صادر کرتے تھے، کیا آج وہ خود یہودیوں کا ساتھ دے کر خود قرآن کریم کا انکار کر کے کس کیٹیگری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو جب کوئی انسان کسی بھی کلمہ گو کو جو ہے وہ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے یا اس کو کافر کہتا ہے، اور یہ مطلب وہ کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روز محشر و آخرت کے دن بتانا ہے، جب وہ کام انسان خود کرنا شروع کر دیتا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ کفر پھر واپس پلٹتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر بھی وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور روز آخرت جو ہے اس نے جو ہے وہ وہاں پر بھی شرمندہ بھی ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ دیکھیں تو روز محشر کے میدان کے اندر جو ہے اس نے شرمندہ ہونا ہے، اس نے جو ہے وہ اس کا حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں، اگر میں نے تمہیں توبہ کا وقت نہ دیا ہوتا تو قریب تھا کہ میرا عذاب تمہیں اچک لیتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ بات جو تم نہیں جانتے تھے وہ تم کیا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو انسان کو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ جو ہماری جو فرقہ پرستی کے مسائل ہیں اور یہ جو ہمارے گروہی مسائل بنتے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے اس وقت کے جو عالم دین ہیں اور جو مفتیان کرام ہیں ان کو
ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان کو جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو فرقے کی آگ میں اس حد تک نہیں آگے لے جانا چاہیے کہ وہ جو ہے جو قرآن کریم ہے ان کی آیات کا انکار کر دیں۔ اب آج جن چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو انٹرپریٹیشن تھی اس کے مطابق اگر وہ دیکھیں تو انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر ایک پوائنٹ یہ بتایا کہ اس طریقے سے طلاق ہو سکتی ہے، اور طلاق کا ایک طریقہ کار بتا دیا، جس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کرنے کے لیے آپ نے لا الہ الا اللہ کا معاذ اللہ انکار کر لینا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے اگر آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو انہوں نے بیسیکلی اس طلاق کی کنڈیشن کے اوپر بتا دیا کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہ دو آپ دیکھیں تو یہ فقہی مسائل ہیں۔ اب فقہی مسائل سے مراد یہ ہے کہ صفائی کیا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو فقہ کے بغیر تو دین کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے، مگر فقہ سب کچھ تو نہیں ہے۔ اصل تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ کیا کی ہے، دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نازل فرما رہے ہیں یا دنیا کے اندر مبعوث فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیوں فرمایا؟ کہ آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایک تو یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو پھوٹ جو ہے اس سے بچائیں، مطلب یہ کہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو گروہ بندی ہے، اور جس طریقے سے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پھوٹ میں ڈال دیا، اور اس طریقے سے جیسے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کے مرتکب ہوئے اور دنیا سے محبت کر کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ایگزیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی ریکوائرمنٹس آج بھی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ایک علم کا ہونا، جو علم سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذہنی شعور دیا ہے، جس شعور کا آپ سے حساب ہونا ہے۔ اندھوں کی طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے اپنے جو علماء ہیں یا اپنے اپنے مسلک ہیں اور اپنے اپنے فرقے ہیں ان کو اندھوں کی طرح تقلید اور اندھوں کی طرح پوجا نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں کیا ہے کہ آپ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہ رسی کیا ہے؟ قرآن کریم کی رسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صاحب قرآن ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اب قرآن کریم کی آیات یہ کہہ رہی ہیں، ہم آج کے جو سنی، اگر آپ دیکھیں میں سب سنیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ سنی جو بیسیکلی شعور نہیں رکھتے، اور وہ سنی اور پھر اس کے بعد جو ان کے پیروکار ہیں جو اپنا شعور نہیں رکھتے، جو اپنے دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، جو اندھوں کی طرح فالو کرتے ہیں ان کو، وہ سب کے سب آج کے شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں در حقیقت ایک جو عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ سچویشن ہے، اور ایسے بھی مفتیان کرام ہیں جن کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، مطلب ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو بڑی کنفیوژن ہو گئی اور اس کنفیوژن کے اندر بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو خاموشی اختیار کیوں کر لیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ صحیح اور غلط میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ نے اچھائی کا کام کرنا ہے، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں۔ آج بینجامن جو بیسیکلی نیتن یاہو ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ ایک آپ دیکھیں تو اس نے ایک طریقے سے اپنی کلینزنگ جو ہے وہ کی پہلے فلسطین کے اندر، آج وہی کام اس نے ایران میں شروع کر دی ہے۔ مگر جو ہمارے سنی بھائی ہیں جو شیعوں سے بیسیکلی فرقے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے آپ دیکھ لیں کس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے، یہ قرآن کریم کی آیات کی تکذیب ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریپینٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ائمہ کرام کے اختلافات، یہ جو ڈفرینس آف اوپینین تھے وہ صرف فقہی تھے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر جو ہے وہ خود جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شہادت کے مرتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز کرے، اور ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حسینیت کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک کیا ہے، ایک عملی نمونہ ہے کہ جب آپ کا وقت ایسا آ چکے جیسا آج کا وقت ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب آج آپ دیکھ لیں تو جس خوف کے اندر مسلمان مبتلا ہیں، اس خوف سے اگر نکالنے کے لیے اگر وہ راستہ ہے تو عملی راستہ ہمیں دکھایا آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب ان کا مسلک وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اس کا جواب اور ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام والے جو کام ہے وہ اپنے ذمہ نہیں لینے، ہم نے قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ہدایت طلب کرنی ہے، اور بیسیکلی پھوٹ سے بچ کے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک اور اکٹھا کرنا
اور ایک اللہ اور ایک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ اختلافات ہونا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتی ہیں، مگر اس کے اندر اتنی نفرت کہ آپ ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ مرتد اور کیسے عجیب و غریب قسم کے ہمارے جو کچھ اکابرین ہیں وہ ان کو القاب دے رہے ہیں، اس کی پاداش میں ان کو اور ان کے فالوورز کو سب کو جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ جو ہم فتوے ان کے اوپر لگا رہے ہیں، یہ فتوے ہمارے اوپر پلٹیں اسی طریقے سے جیسے کہ آج کچھ مسلم ملک جو ہیں وہ یہودیوں کا ساتھ دے کر، جو آپ دیکھیں تو جتنے عرصے سے ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ کافر ہے، جو بتانے والے تھے آج آپ دیکھیں تو وہ خود کتنی مشکل کے اندر ہیں۔ دنیا کے اندر ایک شخص جب جہاد سے بھاگتا ہے، جہاد میں جو ہے وہ پیٹھ دکھاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تکذیب اور اس کا انکار کرتا ہے، تو اللہ قرآن کریم کی روشنی سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرتد کہتے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو کے اور یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے، جو کہ بیسیکلی ڈکلیئرڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دشمن ہے؟ اور میں ان یہودیوں کے اندر سارے یہودیوں کو نہیں کہہ رہا، میں ان یہودیوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ بیسیکلی آج کی زائنزم کی لابی ہے، جو آج کے بیسیکلی جو درندہ صفت یا ہم یہ کہیں کہ جو شیطان صفت جو زائنسٹ لابی ہے، اور جس کے اندر پورا کا پورا ایک گروپ بنا ہوا ہے، جس کو اوبویسلی انشاءاللہ العزیز ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، مگر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو فقہی مسائل ہیں ان کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بہت ہی کلیئر کٹ بتا دیا کہ ایک عورت جو ہے اس کو 3 ماہواریوں تک جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اب جو طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو کیا کریں گے، 3 ماہواریوں تک روکیں۔ مطلب جو ایک عورت کا ایک سسٹم ہے جس کو بیسیکلی عام الفاظ کے اندر ہم دیکھیں تو ایک منتھلی جو ہے وہ ماہواری عورت کے ساتھ ہے، تو 3 ماہواری جو ہے وہ اس کو روکنا ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ چھپائیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی رحم میں پیدا کیا۔ اس میں کنڈیشن ہی یہی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ ڈائیورس کا معاملہ ہے، تو اس معاملے کے اندر عورت جو ہے وہ ایون طلاق لینے کے بعد بھی جو اس کا ایک عدت کا پورا ٹائم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس نے کسی چیز کو ہائڈ نہیں کرنا۔ پہلے 3 ماہواریاں رکھی ہیں بیسیکلی اس چیز کے لیے کہ جو ہے وہ اگر وہ رجوع می سے کوئی کنسلٹیٹو اپروچ کے ساتھ وہ آپس میں مشاورت کر کے واپس جانا چاہیں تو واپس پلٹ جائیں، اور اگر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو پہلے 3 ماہواریوں کا ٹائم رکھا اور اس کے بعد پھر عدت جو ہے اس کو 4 مہینے 10 دن کے اوپر مشروط کر دیا، تاکہ ہر چیز کو جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ جانچا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تاکہ جو ہے کہ جو ان کے رحم کے اندر چیز ہے بیسیکلی جو ہے وہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اگر پریگننٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی بات جو ہے وہ کلیئرلی سامنے آ جائے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یوم آخرت پر واقعی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے شوہروں کا حق زیادہ ہے اور وہ اس مدت میں ان کی طرف لوٹ جائیں اگر وہ واقعی اصلاح کے خواہش مند ہوں، اور عورت کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی طرف سے مردوں کے لیے ہیں۔ اب اعلیٰ تہذیبی قدروں کے مطابق البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست قوت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ 3 ماہواری سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیورس کا پروسیس قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر جو ہے وہ عورت کو طلاق دینی ہے اگر واقعی طلاق دینا چاہتے ہیں۔ 2 کہ اس کو پسند نہیں فرمایا گیا، ایک تو یہ پوائنٹ اس میں کلیئر ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مرد نے اور عورت نے اپنے تمام جو چیزیں ہیں ان کو باہمی مشاورت کے ساتھ کرنا ہے، مگر مرد کو ایک درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ زیادہ دیا ہے۔ اس کی ریزنز، ایک مرد کماتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کھلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اس کو گھر کا حاکم بنایا ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایموشنل رکھا ہے، اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں اولاد کے لیے اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو گھر کا جو ہے وہ حاکم بنایا ہے تاکہ مرد جو ہے وہ اپنی حاکمیت کو گھر کے اندر ڈکلیئر کرے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم جو ہے اسی کو نافذ العمل کرنا ہے اور عورت کو بیلنس کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 3-4 چیزوں کو جو ہے وہ اس آیت کے اندر اوپن کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بیسیکلی آج کی عورت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور آج کے حالات و واقعات اگر ہم دیکھیں تو آج کل کی جو موومنٹس ہیں اگر ہم پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ ایک فیمنزم کی موومنٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک مارکسسٹ فیمنزم کی موومنٹس آ چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک سیکولرزم کا رائز ہے جی، سیکولر ورلڈ، اور پھر اس کے بعد لبرلزم کا رائز ہے،
یہ سب کا سب رائز ہے، بٹ یہ کہ جو اسلام بیسیکلی انسان کو بتا رہا ہے، جو کہ اصل میں در حقیقت جو ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، انسان اس کو ماننے سے قاصر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو یہ اتھارٹی دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ عزت دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کوٹ کیا تھا، میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم صرف اور صرف اگر ہم ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ 80% خواتین جو ہیں وہ طلاق یافتہ ہیں، 80%۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ چیز دیکھیں تو 60% جو خواتین ہیں وہ مردوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے رہتی ہیں، اور 75% جو آپ کے بچے ہیں وہ ناجائز پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ جو اس ٹائم دنیا کو ہیومن رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم فرقان حمید نے جو دنیا کی پرفیکٹ ترین کتاب ہے، انسان کو اس کی مورالٹیز بتائی ہیں۔ ہم ان مورالٹیز کو چھوڑ کے جب ویسٹرن ورلڈ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سب کچھ نکلتا ہے، اور آج اس کا آؤٹ کم دیکھیں تو ایپسٹین فائل اس کا آؤٹ کم ہے کہ درندگی اور شیطان۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے ویسٹرن ورلڈ کے اندر چیمپئن تھے، جن کو ہمیں بیسیکلی جو وہ ایڈلائز کرا کے بتایا گیا، آج ایپسٹین فائلز ان کو خود ایکسپوز کر رہی ہیں کہ وہ درندگی کے اس لیول اور اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ شیطان خود بھی ان سے پناہ مانگتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ 75% بچے وہاں پہ جو ہیں وہ اللیگل بیسیکلی موجود ہیں اس ٹائم، اور 60% جو ہیں وہ وہاں پہ میرجز جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ اگر آپ دیکھیں تو مطلب اللیگل میرجز جو ہیں وہ کہاں لے جا رہی ہیں انسان کو، انسان کیا کچھ کر رہے ہیں۔ نہ بچے کو پتہ ہے اس کا باپ کون ہے، نہ عورت کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اس نے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب اس کے اندر ایک اٹریکشن جوانی کی ختم ہوتی ہے، پھر وہ بیسیکلی ایک لاوارث ہے، اور پھر وہ ایک اولڈ ہوم کے کانسیپٹس ہیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مغربی معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ آج ایک مشرقی معاشرے کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر عورت کو اس کی اولاد اور اس کی پروٹیکشن اور اس کے اندر اس کی رسپیکٹ اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حساب کتاب لینا ہے وہ عورت سے اس کی اولاد کی تربیت کا لینا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی تربیت کا حالات و واقعات دیکھ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے ویسٹرن میڈیا نے اور سیکولر موومنٹس نے گھروں سے عورتوں کو باہر نکالا، پھر ان کو بتایا کہ جی آپ کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے، ایک ورک ایتھکس ہونے چاہیے، اور پھر ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو کاپی کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے جو بچے ہیں ان کو اپنی جو آیا ہوتی ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑا، تو پھر بچہ کیسا پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا بیسیکلی رسپانسبلٹی کس طرح کی آ رہی ہے، وہ کتنی اس کے اندر سیلف رسپانسبلٹی ہے، اس کی گرومنگ کیسی ہے، اس کی نرچرنگ کیسی ہے۔ ہمارا یہ فوکس نہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں تو پورا کا پورا معاشرہ، اب جب ہم چلنا شروع ہوئے اس معاشرے کی طرف تو ہمارے حالات و واقعات دیکھیں کس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور جنہوں نے قرآن کریم کو تھاما پراپر طریقے سے، آپ دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے اندر کس طرح کی برکت ہے۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کے حقوق ماں کے ساتھ لنک کر دیے، کہ انہوں نے بیسیکلی ان کی تربیت اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال، ان کی نگہداشت اور ان کو دودھ پلانا، یہ سارے معاملات کس طرح سے کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے اوپر فرض کر دیا کہ تمہارے جو آپ دیکھیں کہ ان کے حقوق جو والدین ہیں جب وہ بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے کس طریقے سے حقوق کو فرض کر دیا کہ بیٹے کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بتا دیا کہ اس نے ماں کی جو عزت و تکریم ہے وہ کس لیول کے اوپر کرنی ہے، کہ اس کے پیروں تلے جو ہے وہ جنت ہے۔ اس سے بڑی کون سی جو ہے وہ فیمنزم کی ایگزامپل دنیا کے اندر ملتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں کون سا دنیا کا معاشرہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ماں ہے اس کے پیروں تلے جو ہے وہ جنت ہے؟ اتنی تکریم، اتنی رسپیکٹ کون سا دین دنیا کے اندر دیتا ہے؟ کون سا سیکولر معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی تکریم جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے؟ اور کون سا جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ سویلائزیشن جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے ماں سوائے قرآن کریم کے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر کے مطابق اس کو بیسیکلی آپ دیکھیں تو بتا دیے کہ تم نے یہ چیز کرے، اور پھر اس کے اوپر فرض بھی کر دیے، مطلب اس کو صحیح اور غلط کے ساتھ بھی جوڑ دیے، اور پھر اس کے بعد سزا اور جزا کے ساتھ بھی جوڑ دیے کہ انسان اس کے اندر جو ہے وہ بالکل پھنسا ہوا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر لبرٹی بھی دی ہے انسان کو آزادی کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کو مادر پدر آزاد بھی نہیں کر دیا، مطلب پھر اس کے بعد اس کو کیا کر دیا کہ ایک سیٹ آف جو ایتھکس ہیں، مطلب ایک سیٹ آف مورالٹیز ہیں، اس کے اندر بیسیکلی اس کو ایک طرح سے ایک پیکج کے اندر بنڈل بھی کر دیے دونوں چیزوں کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں، یہ میں اوبیسلی ڈسکشن امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو پاگلوں کی طرح جو ویسٹرن ورلڈ کو آج اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی وہاں تو ایسا یہ اچھا ہوتا ہے اور وہاں سے یہ اچھا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا انکار بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے طلاق 2 بار ہے۔ اس کے بعد
یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یا خوش اسلوبی کے ساتھ ان کا حق انہیں واپس کرنا ہے۔ تم پر یہ حلال نہیں کہ جو چیز انہیں دے چکے ہو اس سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنا مینس کے مرد نے اگر طلاق دے دیے تو حق مہر ادا کر کے نجات حاصل کر لے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا بس وہی ظالم ہے۔ دیکھیں ہمیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے کیا کر لیا کہ ایک ڈویژن بنا لی، مطلب ہم اس کے اوپر پکے ہو گئے ہیں کہ جو کچھ میرے امام نے کہہ دیا ہے، یہ جو کچھ میرے اکابر جو بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے وہی حق اور سچ ہے، اور جو دوسرا ہے وہ تو ہے ہی غلط، اور اس کے اوپر ہم نے کیا کر دیا کہ اس کو دین اسلام سے خارج کر دیا۔ قرآن کریم ہمیں اتنا کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ ایک عام میرے جیسا جو میں کہتا ہوں کہ کم عقل شخص جو ہے اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ کسی مرضی ترجمے کو اٹھا لیں، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر سید علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی درجات بلند کریں، بہت خوبصورت قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، آپ اسی کو اٹھا لیں، آپ کو قرآن کریم کی جو سمجھ ہے وہ اچھا ایک فہم سمجھ میں آ جائے گا، اور خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اب اس میں کیا ہے، طلاق 2 بار ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 ماہواری کی بات کر دی۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ عورت، جو چیز ہمیں دیکھنی ہے پریکٹیکلی، کہ میاں بیوی کی شادی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ گئے، آپ نے عورت کو جو ہے وہ ایک دفعہ طلاق دی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اور سب کچھ ختم ہو گیا اور حالات و واقعات ختم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان غصے میں کسی عورت کو طلاق دے رہا ہے، اللہ سبحانہ نے کیا کہ طلاق 2 بار ہے، آپ ایک دفعہ طلاق دیں۔ اب بیسیکلی ایک اس کو لنک کر دیا ہے ماہواری کے ساتھ، میں کلیئرلی بتا رہا ہوں مینسز اینڈ پیریڈز کے ساتھ، کہ آپ 1 مہینے تک کیا کرو، ٹائم لے لو پہلی طلاق کے بعد۔ اب کیا ہے، اب اسلام جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، انتظار کرو، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا 2-3 دن 4 دن کے بعد، بزرگ آپ کے بیچ میں آ جائیں گے، دونوں فریقین میں سے سمجھدار لوگ سامنے آ جائیں گے، مسئلے کو پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گے، بچوں کی تربیت، بچوں کا فیوچر، بچوں کی تباہی، معاشرتی مسئلے، بے انتہا چیزوں سے انسان جو ہے وہ بچے گا۔ یہ ساری تباہیوں کے بچنے کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ چیز بتائی ہے، جو کہ ایگزیکٹ اس کی نیچر کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ اور فطرت کے مطابق اس لیے ہے، اگر آپ دیکھیں تو اب کیا اب طلاق 2 دفعہ، اس کے بعد پھر کیا دوسری دفعہ آپ نے جو ہے وہ پھر وہی کام کرنا ہے، مینس کہ جب اب ایک ماہواری ختم ہو گئی، اس سیکنڈ ماہواری کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کو ڈائیورس دے دیں گے، چاہے آپ نے اس کو وربل ڈائیورس کر دی، خدا نخواستہ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے، یا آپ نے اس کو ریٹن ڈائیورس کر دی۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق رجعی سے مراد بیسیکلی ہے یہ کہ نکاح کانٹریکٹ ہے اکٹھا رہنے کا، اور طلاق کانٹریکٹ ہے علیحدگی کا، 2 چیزیں ہیں، بہت کلیئر۔ اب طلاق رجعی سے مراد کیا ہے، رجوع کرنے کا پروسیس، کہ آپ ایک دفعہ طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہیں، پھر سیکنڈ ٹائم آپ طلاق دے کے پھر رجوع کرنے کی کنڈیشن ہے۔ 3 ماہواریاں جب پوری ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو پاتا تو پھر اس کے بعد ساتھ رہنے کی کنڈیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور طلاق جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، مطلب اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، اب وہ حرام ہو چکے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اب جب طلاق دے رہا ہے اور طلاق واقع ہو گئی تو پھر حق مہر جو اس نے دے چکا ہے، اب جتنا بھی اس نے حق مہر دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں، ہم ضد میں جاتے ہیں، ہم انتقام کی آگ میں جو ہے وہ جاتے ہیں اور جھوٹے سچے الزام لگاتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ ہم تصویریں کھینچتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ عورت کا بھی کریکٹر اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، عورت جو ہے وہ مرد کا کریکٹر اسیسینیٹ کر دیتی ہے، ایک شریف آدمی کو جو ہے وہ بدماش بنا کے دکھا دیا جاتا ہے، ایک شریف النفس عورت کو جو ہے وہ بدماش عورت بنا کے دکھا دیا جاتا ہے، اور ایک وہ تباہی قسم کی جو وہ ایک انسان کے اندر نفسانی غلاظتیں ہیں، اور نفسانی سے مراد یہ کہ نفس امارہ کی جو غلاظتیں ہیں وہ انسان اس میں تباہ و برباد ہو کے، آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ جو ہم نے نہایت ہی انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ کرنا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم ان حدوں کو پامال کر دیتے ہیں اپنی نفسی غلامی کی وجہ سے۔ یہی چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہودی کا مسئلہ بھی نفس ہے، عیسائی کا مسئلہ بھی نفس ہے، اور مسلمان کا مسئلہ بھی نفس ہے۔ نفس ہی سب سے بڑی ہماری آزمائش کے لیے ہمارے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیولز بتا دی ہیں کہ نفس امارہ کا بندہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، مگر وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کس طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتا دی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے، کہ جب عورت جو ہے وہ کیا کرے گی کہ اگر وہ خلا لے لیتی ہے، مطلب عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی، کیونکہ وہ ایموشنل ہے، اس کو طلاق ڈائریکٹ دینے کا حق اس کے پاس نہیں ہے، وہ بیسیکلی کنسلٹیٹیو اپروچ کے ساتھ کام کر سکتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل
قاضی کو وہ بیچ میں شامل کر سکتی ہے، وہ پھر اپنے جو سینئرز ہیں ان کو وہ شامل کر سکتی ہے، اپنے والدین کو وہ شامل کر سکتی ہے، جو اس کے وارثین ہیں اس میں سے وہ کسی کو شامل کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آج کے دور کے اندر اوبیسلی ہماری کورٹس ہیں، وہ کورٹ کے اندر کیس کو دائر کر کے جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ تو عورت کے پاس خلا کا رائٹ ہے، مرد کے پاس طلاق دینے کا رائٹ ہے۔ کنڈیشن بڑی کلیئر ہے کہ مرد کے لیے جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم، جو 3 ماہواریاں عورت کی ہیں اس کے اندر رجوع کرنے کا ٹائم ہے، اس کے بعد طلاق جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنی عورت، اب دیکھیں، اور پھر جب کوئی اپنی عورت کو طلاق دے چکے، اب کیا ہے، 2 دے چکا ہے، اب تھرڈ آخری طلاق، تھرڈ طلاق آخری ہوگی، بس اس کے بعد وہ عورت اس پر حلال نہیں، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور خاوند سے۔ پھر اگر اس نے بھی طلاق دے دی تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ رجوع کر لیں، بشرط یہ کہ دونوں گمان غالب رکھتے ہوں کہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتائیں، جنہیں وہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اتنی دیکھیں آپ، ایک سمپل کنڈیشن ہے کہ، اور یہ فقہی مسائل کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بیسیکلی ایک وہ مثال کے طور کے اوپر جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے آج کے دور کے اندر، وہ یہ کرتا ہے کہ اگر اس نے ایک ہی ڈیورس سرٹیفکیٹ کے اندر 3 دفعہ ایک عورت کو طلاق دے دی تو طلاق وارد ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیسیکلی جن کو آج کل کے جو ہمارے شیعہ بھائی جن کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کی روح سے آپ نے 3 دفعہ طلاق دینی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک کر کے آپ دیں گے، پلس یہ کہ وہ کنسلٹیٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں کہ علیحدگی کے اندر طلاق، مینس کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ آپ اس کو دیکھیں تو اپنے شعور کو استعمال کریں دونوں کنڈیشن کے اندر۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر میری کوئی بات قرآن اور حدیث کے منافی ہو تو اس کو تم دیوار سے دے مارو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیونکہ ضد میں آ جانا ہے، ایسے ہی جیسے جو ہیں وہ عیسائی اس ضد کے اندر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہودی جو ہیں وہ ایک ضد کے اندر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نبوت ظاہر نہیں ہو سکتی، تو بنی اسماعیل کے اوپر ہو ہی نہیں سکتی، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ تھی، اس کے اوپر انہوں نے فرشتوں کو بھی جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جبرائیل امین کے بھی وہ خلاف ہو گئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے بھی خلاف ہو گئے، وہ فرشتوں کے بھی خلاف ہو گئے، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ تو ہمیں جو ہے وہ ضدوں سے باہر نکل کے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہم ٹھیک ہے، اگر ہم مقلدین کے اندر ہیں اور ہم بیسیکلی جو ہے وہ کسی آئمہ مینس کسی بھی آئمہ کرام میں سے کسی بھی جو ہے وہ امام کو مانتے ہیں، مانیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان دونوں کنڈیشن کے اندر کوئی کلمے کا انکار تو نہیں کر رہا، نہ اس کنڈیشن کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو کلیئر کٹ کنڈیشن بتا اللہ تعالیٰ نے ایک ذی شعور انسان کو، جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہو، جس کا تھوڑا سا بھی دماغ کام کرتا ہو، جس کا تھوڑا سا بھی کامن سینس کام کرتا ہو، میرے جیسا بھی جو سطحی دماغ کا بندہ ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو میں ریلیٹ کر لوں آج کل کے حالات سے، کہ میں ایک ہی دفعہ کسی کو اٹھا کے کسی عورت کو طلاق معاذ اللہ استغفر اللہ دے دوں، اس سے لنک میرے 3-4 بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، میرا پورا کا پورا جو سوشل فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مطلب یہ کہ غصے کے اندر یہ کبھی چانسز ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، انسان ہے ہی کمزور، پرفیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں کہ اپنی آیات، زندہ آیات کو جو ہے وہ ایز اے کانسٹیٹیوشن، ایز اے مینول فار ہیومینٹی، فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلیفہ یہ ساتھ بھیج دیے۔ تو اس میں دیکھ لیں یہ بڑی کلیئر کٹ چیز ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کو قائم و دائم رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ کریں۔ ایک مرد واقعی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے تو نہ ہی وہ حق مہر واپس لے، بلکہ قرآن کریم کی روشنی سے یہ ہے کہ وہ اس کو اور مال دے دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اچھائی کے ساتھ کام کرے، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے سچے الزام لگائے اور عدالت میں گھسیٹے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم نے چیزوں کو عجیب و غریب طریقے سے خراب کر لیا۔ اس میں تیسری جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ ہے کہ جب ایک عورت اور مرد میں طلاق واقع ہو گئی، اس کے بعد جب وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو اس کو بیسیکلی کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کو حلالے کا کانسیپٹ کہا گیا ہے۔ حلالے سے مراد یہ کہ اب انٹینشنلی مرد اور عورت میں شادی، اب طلاق دے دی، ایک تو یہ کہ ایک طلاق میں طلاق نہیں ہوتی، ایک دفعہ میں 3 دفعہ بھی آپ نے طلاق دے دی، طلاق نہیں ہے قرآن کی روشنی سے، جب تک کہ آپ 3 ماہواریوں کا انتظار نہیں کرتے، قرآن کی روح سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی روح سے یہ، باقی آپ لوگ قرآن کریم کے مطابق، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، آپ جس بھی اپنے امام کو مانتے ہیں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت نمبر 229
اور آیت نمبر 230، اور اس میں پچھلی بھی رکھ لیں آیت نمبر 228، ان ساری آیات کو خود پڑھ لیں، خود اپنے دماغ سے فیصلہ کر کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک شخص نے غصے میں 3 دفعہ طلاقیں دے دی۔ پہلا اس نے کام کیا کر دیا کہ یہ اس کو رجوع کرنا چاہیے تھا، اس نے رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی، چلے ہم مانتے ہیں اس نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد پھر میاں بیوی جب غصہ ان کا ختم ہوا، پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہمیں حلالے کا جو ایک راستہ دے دیا۔ اب کس نے یہ راستہ دے دیا؟ قرآن کریم کے اندر تو ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کیا کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات، اب اس نیت سے وہ دوسری شادی کرتی، عورت شادی کرتی ہے کہ میں انہیں اس کو چھوڑنا ہی ہے، اور چھوڑ کے میں نے پہلے جو ہے وہ مرد سے شادی کر لینی ہے۔ یہ مجھے بتائیں، یہ متقین ایسا کام کر سکتے ہیں؟ مومن ایسا کام کر سکتے ہیں؟ مومن عورت ایسا کام کرے گی؟ مومن مرد ایسا کام کرے گا جو بیسیکلی بے حیائی کا کام ہوگا، جو فریب کا کام ہوگا، جو ایک جال سازی ہوگی، اور در حقیقت حرام کام ہوگا۔ تو اس طرح کے حرام کاموں کو جو ہے وہ ہم جائز قرار دے دیتے ہیں قرآن کریم کا انکار کر کے۔ اگر ہم قرآن کریم سے مدد لیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ اب اس کے اوپر پھر ہم بحث کرتے ہیں، پھر ایک جو ہے وہ جی شیعہ تو ایسے ہیں اور سنی جو ہے ایسے ہیں، پھر ہم کسی ایک بزرگ کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ ہم پرفیکشن کی سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں، پھر ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنے فرقے کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے برے وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرست لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ یہ روئے زمین کے اوپر سب سے برے ترین لوگ ہیں، اور روز محشر اپنے کیا ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ پھر میں ان سے پوچھ کے آؤں گا کہ یہ کیا کر کے آئیں؟ قرآن کریم کی آیات کو چھوڑ کے فرقہ واریت کی آگ میں اپنے آپ کو جلاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نفس امارہ کے حریث ہیں، ہم جو ہے وہ تکبر کے حریث ہیں، ہم جو ہے وہ حسد کے حریث ہیں، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک کرنے کے حریث ہیں، ہم قرآن کریم جو ہے اس کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حدیں بتائی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ لنک کر دی ہے کس چیز سے؟ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ ہم آگے چلتے ہیں 231 کے اندر، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ روک لو یا اچھی طرح رخصت کرو۔ اب دیکھیں، جب اب کیا ہے کہ اب جو کنڈیشن کیا ہے کہ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، اب جب طلاق وارد ہو چکی ہے پھر وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، اب ان کی عدت کو سٹارٹ ہو جانا ہے، تو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ روک لو یا اچھی طرح رخصت کرو، اور نہ روکو انہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے، اور نہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پس تحقیق اس نے اپنی نفس پر ظلم کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ سمجھو، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور جو اس نے تم پر اتاری ہیں یعنی کتاب اور حکمت، وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں ان کے آڑے نہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوئی۔ نصیحت کی جاتی ہے تم میں ہر اس شخص کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ اور نہایت صاف ستھری بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی جو خوشخبری دی ہے آیت نمبر 231 کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر سب سے بڑا جو کرم کیا ہے وہ ہے حکمت کی باتیں اور وہ نصیحتیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ نہ آیا ہوتا تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو سب سے بڑا تو ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی شاندار کتاب دی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ہم کس لیول کا ہائیسٹ لیول ہے انفاق فی سبیل اللہ کا؟ مطلب اچھائی کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، مطلب آپ نے اپنی نفس کو کچلنا ہے، نفس ہمارا کو کچل کے بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے نظام کو نافذ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر، کچل کے نافذ کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم الٹ چلتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ جب مدت کو پہنچ جائیں پھر کیا ہے؟ یا تو ایک کنڈیشن ہوگی کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے روک لیں گے، پھر آپ کے دل میں کوئی چیز نہیں، کسی قسم کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے، یا انہیں آپ رخصت کر دیں گے پوری اچھائی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ بہترین چیز کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ ایک عورت کو آپ چھوڑ رہے ہیں، کمائی آپ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کو اتنا مال دے کے رخصت کریں کہ جو اس کا عدت کا وقت ہے اس میں اس کو کسی سے پیسے نہ لینا پڑے، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ دے دیں تو اچھا ہے، جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کو چھوڑ ہی دیں، اور پھر اس کے بعد آپ آگے بھی دے دیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے۔ ہم ہندوؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم یہودیوں کی پوجا کرتے ہیں، یا انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے دیکھیں کیسا بنا دیا سسٹم،
عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں۔ 90% آپ دیکھ لیں ڈیورس کے کیسز کے اندر جو ہے وہ وکیل عورت سے بھی جھوٹ بلواتے ہیں، مرد سے بھی جھوٹ بلواتے ہیں، اور ڈائریکٹ ان کے اوپر بہتان لگواتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کیا ہے، بہتان کا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا عذاب دنیا کے اندر بھی دینا اور آخرت کے اندر بھی دینا ہے، مگر یہ کام ہم کرتے ہیں نہ چھوڑنے کا دے، مطلب ضد کے اندر کیا ہے کہ اگلے کو تکلیف دینے کے لیے ہم اس کو پھنسا لیتے ہیں، چھوڑ نہیں رہتے۔ اب حالات ایسے نہیں آپ چھوڑ دیں، اور پھر چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں تو اس کی ہم کریکٹر کی تباہی نکال دیتے ہیں۔ تو ایک جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دی پہلی کہ آپ پھر نقصان نہ پہنچاؤ، آپ ان کو جو ہے وہ کیا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب طلاق وارد ہو جائے، طلاق وارد ہونے کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر وہ اپنی عدت جو ہے وہ اپنے پھر جو ان کے وارث ہیں ان کے پاس جا کے اس مدت کو پہنچ جائیں، تو پھر کوئی ان کے آڑے نہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں آزادی یہ ہے کہ اگر وہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو نہ اس کا بھائی اس کو روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کا باپ اس کو روک سکتا ہے۔ آج میرے باپ کی عزت آڑے آ جاتی ہے، بھائی کی بھی عزت آڑے آ جاتی ہے، اور خاندانوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، اور اسلام کو پتہ نہیں ہم نے کس طرح کا ایک عجیب و غریب قسم کا، ایک ریڈیکل قسم کا اسلام اور ایک ایکسٹریمسٹ قسم کا اسلام شو کر دی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور جب تم طلاق دے چکو، اب مرد نے طلاق دے دی، عورت آزاد ہو گئی اپنی عورتوں، اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت، اب اپنی عدت کی مدت کو پورا کریں تو تم ان کے آڑے نہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اب وہ جس سے چاہتی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ شادی کر لیں۔ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہی ایسے کہ آج کی جو ہے وہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکولر ترین عورت ہے اس کو بھی مرد کی پروٹیکشن چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی سے بڑی جو سیکولر خاتون ہوتی ہے اس کی خواہش بھی بہترین شوہر اور بچے اور بہترین گھر اور پروٹیکشن ہی ہوتی ہے۔ وہ اس کو مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی وہ مت ماری جائے تو علیحدہ چیز ہوگی، چاہتی وہ یہی ہے، گھر کے اندر پروٹیکشن چاہیے۔ بڑی سے بڑی آپ اپنی بیٹی کو ڈگری کروا دیں، مگر اس کا پہلا فوکس ایک اچھا شوہر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ایک اچھی اولاد اور اس کا ایک گھرانہ اور اس کی پروٹیکشن، یہ سب کی سب چیزیں چاہیے ہوں گی، مطلب پورا کا پورا جو گھر کا سسٹم ہے اس کو دیے۔ مگر ہمیں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی پوجا کر کے، ہم نے جو ہے وہ آج کی جو ماڈرن کرسچینٹی ہے جو کہ پروٹسٹنٹس ہیں اور اس کے بعد ایونجینیکل کرسچنز ہیں، ان کی پوجا کر کے آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کوئی جو ہے وہ فیمنسٹ اور کوئی سیکولر اور کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں ہمیں جو ہے وہ شرم آنی شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو سب سے زیادہ لبرل ریلیجن ہے دنیا کے اوپر، جو لبرٹی دیتا ہے انسان کو، جو آزادی دیتا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات ہیں، اس میں اللہ کی آیات کے اور انسان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کو مانیں گے تو کیا ہوگا کہ کوئی روک نہیں سکتا، پھر وہ اپنے شوہروں سے کیا کریں، نکاح کر لیں دستور کے مطابق۔ اور یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ، نہایت صاف ستھری بات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے۔ متعلقہ عورت سے شادی کرنا جو ہے یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر، آپ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ کے علاوہ باقی ساری کے سارے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ بیوہ خواتین تھیں۔ آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، مطلب یہ کہ ہم ایک تو وہ بیوہ، مطلب جو ہندو معاشرے کے اندر ایک بیوہ ہونا مصیبت ہو جاتی ہے کہ اس کو بیسیکلی ایک تو شوہر چلا گیا، وہ افسوس علیحدہ ہے، اس کے بعد ساری زندگی اس کو ایک سوشل سسٹم سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اور اس کی ساری کی ساری جو اب ایک آپ دیکھیں تو اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی نیچرل نیڈز ہیں، ان سب نیڈز سے اس کو تباہ و برباد، مطلب اس کا پورا سسٹم خراب کر دیا جاتا ہے، صرف اور صرف کس چکر میں، اپنی نفس کے چکر میں، اپنے روایات کی بھیڑ چڑھانے کے چکر میں۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہے وہ کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہے کیٹیگوریکلی کہ عورت کیا ہے کہ اس کی جب وہ طلاق وارد ہو گئی اس کے بعد پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو پوری لبرل طریقے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لبرٹی کے ساتھ عورت کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ مادر پدر آزاد نہ ہو جائے۔ اسلام کی جو حدود و قیود ہیں، قرآن کریم کی جو حدود و قیود ہیں، اس میں رہتے ہوئے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب اس کے اندر طلاق کا صحیح طریقہ ہم ایک دفعہ اس کو ہم ایک پوائنٹس کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کہ طلاق رجعی جو ہے وہ 3 ماہواری کے بعد جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے، یعنی طلاق دینے اور اس کے باثر ہونے میں تقریباً 90 دن کا وقفہ ہے، جس میں اگر مرد چاہے تو عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے لیکن زبردستی نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ ایک دفعہ غصہ یا جذبات میں آ کر تاکید کی نیت سے طلاق خواہ کتنی ہی بار کیوں نہ کہہ دی جائے، یہ ایک تکرار ہے، یہ طلاق میں شمار نہیں ہوگی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ اگرچہ طلاق قائم رہتی ہے، باوجود کوشش کے میاں بیوی میں صلح نہیں ہوتی تو مرد سوچ سمجھ کر 1 ماہ بعد پھر طلاق دے، اب طلاق 2 بار ہو جائے گی۔
پھر اس کے بعد 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کی گنجائش ہے، لیکن جب تیسری ماہواری بھی گزر جاتی ہے، یعنی پہلی طلاق کو دیے ہوئے 3 ماہ گزر جاتے ہیں، تو اس دوران میاں بیوی جب رجوع نہیں کرتے تو طلاق خود بخود پکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد متعلقہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ دوسرے شوہر کسی خاص وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اسلامی دستور کے مطابق اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ نیتاً حلالہ کرنا قرآن کریم کی روشنی سے حرام کام ہے۔ یہ طلاق کے بعد مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ عورت کو دیے گئے تحائف، جائیداد، جہیز، حق مہر جو کچھ بھی وہ دے چکا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، بلکہ حکم یہ کہ مزید بھی کچھ دے، انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اور خوش اسلوبی سے رخصت کرے اور علیحدگی کے بعد ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دے اور رنجشوں کو ختم کر دے، بالکل نارمل ہو جائے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر عورت کو بھی طلاق لینے کا حق ہے، لیکن وہ طلاق دے نہیں سکتی، وہ عدالت میں علیحدگی کے لیے جائے گی، مینس کہ خلع کا مقدمہ دائر کرے گی، یا اپنے جو سینئرز ہیں ان کو اس میں شامل کر لے گی، یا قاضی کو شامل کر لے گی، ثالثی کونسل کو شامل کر لے گی۔ تقاضے کی صورت میں مرد نے اسے جو کچھ دیا ہے اسے واپس دے گی اور عدالت کے حکم کے مطابق اسے طلاق ہو جائے گی۔ اب اکثر فقہا جن میں بریلوی، دیوبند، جماعت اسلامی اور عرب جدہ کی جو فقہی کونسل شامل ہیں، ان کے نزدیک ایک ہی دفعہ 3 بار میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں طلاق ہو جاتی ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کہنے سے طلاق کے دائمی ہو جاتی ہے، لیکن شیعہ فقہ اور غیر مقلدین جو ہے ان کا اختلاف ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کریم کی تمام باتیں بتا دی ہیں۔ اب طلاق کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر کیا بات کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کہ جو ایتھکس اینڈ مورالٹیز اور جو سوشل سسٹم قرآن کریم میں دیا ہے، دنیا کے اندر اس کے متبادل کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا، اور ہماری صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور ہماری جو وہ نفس کی پوجا کے چکر میں جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، یہ ان کے لیے جو بیسیکلی کیا ہے، رضاعت کی تکمیل کرنا چاہیں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ اس کا کھانا اور کپڑا اچھی طرح سے اور یاد رکھو کسی شخص پر اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، نہ کسی ماں کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچے کے باعث، اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچے کے باعث، اور یہی حکم وارث کے لیے بھی ہے۔ پس اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر باہمی رضامندی سے تم اپنے بچوں کو کسی اور ذریعے سے دودھ پلانا چاہو تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ جو دینا ہے اچھے طریقے سے دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے اور دیکھتا بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نومولود بچہ پیدا ہوا حلال طریقے سے، ایک نکاح کا کانٹریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا کہ 60% جو ہیں وہ بچے جائز ہی نہیں ہیں، یہ وہ معاشرہ جس کی ہم اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہیں۔ آج ایپسٹین فائلز نے جو ہے اس کو بیسیکلی برے طریقے سے ایکسپوز بھی کر دیا، مطلب جو برے برے الزامات اور اسلام کو ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے جوڑتے تھے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خود بیسیکلی ان کے ہی لوگوں نے ان کو خود ایکسپوز کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں برے طریقے سے۔ اب ایک مہذب معاشرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتا دیا کہ اگر طلاق، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ سیکوینشلی ہر چیز بتا رہے ہیں، طلاق وارد ہو جاتی ہے، ایک بچہ ہے اس کی عمر 1 سال ہے، باپ اس کو زبردستی لے جانا چاہتے ہیں، قرآن کریم نے بتا دیا کہ نہیں تم عورت کا دودھ نہیں چھڑوا سکتے، 2 سال تک جو مرضی ہو جائے آپ عورت سے اس کا بچہ نہیں لے سکتے، اور اس کی جو بیسیکلی بریسٹ فیڈنگ ہے اس سے نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن کریم کے قرآن کا قانون ہے، اس قانون سے کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ ان نارمل سرکمسٹانسز بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آج ایک بیسیکلی فیشن آ گئے، اور فیشن یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ دودھ مطلب کہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتی، صرف اور صرف اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم ماڈرن بن گئے ہیں اور سیکولر بن گئے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو جب بچے کو ماں گود میں دودھ پلاتی ہے، اس کو آپ ذرا میڈیکلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے کے جو سائیکلوجیکل اس کے امپیکٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو بایولوجیکل امپیکٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کے اندر جو اس کا کانفیڈنس ہے وہ کس لیول کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ بیسیکلی انسان کو انسان سے زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ آج کے اگنورنٹ، میں کہتا ہوں اگنورنٹ مینس کہ وہ جو جاہل قسم کے ہمارے سیکولر فلاسفرز ہیں، یہ جو سائنٹسٹ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو نہیں مانتے،
یا وہ لوگ جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں ان کو بیسیکلی اپنے شعور کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ان کو قرآن کریم کو اور فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کانسٹیٹیوشن اتارا ہے قرآن کی شکل میں، اس سے بہتر کوئی انسان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، میں نے آپ کو بتائیں. بچے کے بایولوجیکل امپیکٹس، بچے کے سائیکولوجیکل امپیکٹس، بچے کے بیسیکلی جو اس کی فیوچرسٹک امپیکٹس ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو ماں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ باپ کو بچوں سے علیحدہ کر دے. باپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی بچوں کو ماں سے دور کر دے. مگر یہاں کیا ہوتا ہے، ماں کی کوشش ہوتی ہے وہ باپ سے دور کر دے، باپ کی کوشش ہوتی ہے وہ ماں سے دور کر دے، کیونکہ ہماری نفس کی حلاوت کی وجہ سے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم بیسیکلی اس کنڈیشن کے اندر کہ اگر طلاق وارد ہو جاتی، طلاق وارد نہیں ہوگی تو اوبیسلی پھر ساری سوشل رسپانسبلٹی مرد کے پاس ہے، اس نے سارا نان و نفقہ پورا کرنا ہے. اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے. تو اس کی بچوں کی تربیت، ان کا کھلانا پلانا، پھر اس کے بعد اس کی بیوی کی تربیت، اس کا کھلانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال، یہ سب کچھ بیسیکلی مرد نے کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے. ڈیورنگ پریگنینسی بھی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ کرنا ہے، اس کی کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، اس سے پیار محبت سے بات کرنی ہے، اس کے محبت و الفت، اس کو سوشل پروٹیکشن دینی ہے، اس کو سائیکولوجیکل پروٹیکشن دینی ہے، اس کو بیسیکلی جو ہے فزیکل پروٹیکشن دینی ہے، اس کو گھر کی پروٹیکشن دینی ہے. ساری رسپانسبلٹی پوری کرنی، نہیں کرنی تو مرد ذمہ دار ہے. اور ان کیس خدا نہ خاصہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بچے کی اجرت جو ہے وہ پوری کی پوری دینی ہوگی، اور وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے کے ساتھ. اگر میاں بیوی کسی وجہ سے، اگر عورت کا کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر ایک دائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، کسی سے دودھ پلوا سکتے ہیں، یہ بھی اجازت ہے. اور آج کل کے دور کے اندر اوبیسلی پھر یہ ہے کہ دودھ ملتے بھی ہیں، آپ دودھ لگا سکتے ہیں، بٹ وہ پرائمری چیز نہیں ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے. قرآن کریم جو ہے انہوں نے بیسیکلی نومولود بچے کی جو پرورش ہے اس کے لیے جو ہے وہ پریفرنس یہ دی ہے کہ مائیں اپنا دودھ پلائیں. مطلب جتنا زیادہ پاورفل چیز بچے کی پرورش کے اندر، طاقتور چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا بہترین اینٹی بایوٹک اور دنیا کا بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی وائٹامن اور دنیا کا بہترین جو فوڈ کمبینیشن ہے، وہ بریسٹ فیڈنگ سے بڑی کوئی چیز دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان جو ہے اس کو دیا ہے. اور یہ انسان کو رب کو پہچاننے کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو کیوں مانتے ہیں. جو بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کے اس کا دودھ پیے گا 2-3 سال، اب یہ نرچرنگ کا ٹائم ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس لیول کا اس ماں کا احترام کرے گا بڑے ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی، ہر چیز کو سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ بنائی ہے. مگر یہ ہمارا اپنا ایک شعور کا مسئلہ ہے کہ ہماری جو ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے کہ ہم بیسیکلی دین کو چھوڑ کے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دودھ پلانے میں باہمی رضامندی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو خوش اسلوبی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو دے دیا، عورت کو دے دیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے حقوق جو ہے اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں کہ آپ بیوہ عورت سے شادی کر لیں. یہ ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، ہماری نفسانی حلاوتیں ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عورت ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے لیے دنیا ہر چیز ہے، اور دنیا کی ساری کی ساری اٹریکشنز جو ہیں وہ ہمیں ٹاپ نوچ لیول پہ چاہیے. مگر جو دین کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سب سے بہترین چیز تو تمہارے لیے کیا ہے، وہ آخرت ہے، وہ جنت کا گھر ہے. مگر ہم اپنی جو پلاننگ کرتے ہیں وہ تو نہ مرنے والی کرتے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ شخص جو بیسیکلی کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں 1000 سال تک زندہ رہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مگر موت تو آنی ہے. تو ہماری پلاننگ ساری کی ساری جو ہے وہ دنیا کو چمکانے کے لیے تو ہے، مگر آخرت کے لیے ہم بالکل بھی غور و فکر نہیں کرتے. اور تم میں جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، تو ان کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے. پھر جب وہ اس مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں جو کریں جو مناسب ہو، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب جانتا ہے. بیوہ اور حکمت عدت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت رکھ دی. پہلے میں نے آپ کو بتایا 3 ماہواریوں کے اندر ایک ڈائیورس پروسیس بتایا، پھر اس کے بعد دودھ کے حوالے سے بتایا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تربیت سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نا، کہ جو بچہ دنیا میں نہیں آیا اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکشن بتا رہے ہیں. ایسے ہی جیسے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرآن کریم جو ہے وہ اسلامک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں ہمیں مرنے کے بعد. جیسے آپ دیکھیں دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. کتنی آپ دیکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ کیا ہے، اور کیا زبردست طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب سلیم اگر کسی کو عطا کر دے اور عقل سلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا کر دے تو اس کو کتنے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی.
کہ آپ نے بیسیکلی کیا ہے کہ اب 4 مہینے 10 دن کا جو وہ ٹائم ہے، یہ عدت کا ٹائم آ گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، ایک ویسٹرن ورلڈ ہے، نہ مرد کو پتہ ہے یہ بیٹا کس کا ہے، نہ عورت کو پتہ ہے یہ اولاد کس کی ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہمیں حقیقت کی بات کو سمجھنا چاہیے حقیقت کی روشنی سے۔ تو اس کی تربیت کیا ہوتی ہوگی جس کو ایک مسلمان ماں کو حکم ہے کہ اس کو 2 سال تک اپنی گود میں رکھ کے دودھ پلائے، باپ نے پروٹیکشن دینی ہے، اور اس ٹائم کے اندر اگر قرآن کریم کی آیات اور ماں پڑھ رہی ہو، مطلب یہ کہ جب ایک تو جب بچہ اس کے بیسیکلی رحم کے اندر ہے، اس ٹائم وہ قرآن کریم کی آیات پڑھے، اور شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ بہترین طریقے سے جو ہے اس کا خیال کرے، اس کو ایک پراپر پروٹیکشن دے، پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں تو بچے کی تربیت کس لیول کی ہوگی۔ اب اور آپ دیکھیں تو ایک یہ پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو بچہ آیا ہی نہیں ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی 4 مہینے 10 دن کے اندر یہ کہ اگر تو عورت اگر اس وقت پریگننٹ ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ چھپا نہیں سکتی۔ اچھا، اس طریقے سے یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ حالات ہیں کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، مینس اگر کسی عورت کی شادی ہوئی ہے اور وہ اب وہ ظاہر ہی نہیں کرتے، اور ظاہر کیے بغیر اٹھا کے شادی کر دیتے ہیں اور اس کو لکھوا دیں گے کماری، حالانکہ وہ متعلقہ ہوتی ہے۔ یہ جس شادی کی بنیاد آپ نے جو ہے وہ جھوٹ پر رکھی، جس شادی کی بنیاد آپ نے فریب پر رکھی، یہ مجھے آپ بتائیں کہ اس شادی کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، اس شادی کا عذاب اس معاشرے پہ، اس گھر پہ کیا ہوگا جس کو آپ نے جھوٹ سے تشبیہ دے دی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں مومن یہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر 3 گروہ ہیں: متقین، کافر، اور تیسرے جو ہے منافق۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس گروہ کے اندر ہیں۔ منافق آدمی کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو اس کو کسی قسم کی مطلب جھرجھری نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، کہ اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، نفس ہمارا کا حریص ہے وہ، تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو کتنی پروٹیکشن دے دی ہے، بیوہ کو بھی پروٹیکشن دے دی ہے، اور اس سے جس نے شادی کرنی ہے اس کو پروٹیکشن بھی دے دی ہے، اور اس سے جو بچہ آنا ہے اس کو بھی پروٹیکشن دے دی ہے۔ مطلب پورا کا پورا آپ کا جو ایک سوشل فیبرک ہے اس کی پروٹیکشن دے دی ہے، اگر ہم قرآن کریم کو مانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض فقہا نے جو ہے وہ اس کی جو اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز دی ہیں، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ عدت میں عورت کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ مطلب یہ تو اوبیسلی اب دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بازاروں سے پناہ مانگی ہے۔ مطلب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بغیر کسی مقصد کے ہماری جو خواتین ہیں وہ بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دے دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق حیا سے ہے، اوبیسلی جو حدود و قیود ہیں ان کو ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے، مگر اوبیسلی یہ ڈیپینڈ کرے گا ہر ایک کی سچویشن کے اوپر۔ مطلب دین کے اندر، دین اسلام میں سختی نہیں، ایک عورت ہے اس کا کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے، اس کی کفالت کوئی نہیں ہے، پھر اس کے پاس اگر بچے بھی ہیں، اس کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ ظالم قسم کا مرد مل جاتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا ایسا کوئی حالات نہیں ہے کہ وہ بغیر باہر جائے، گزارا نہیں ہے، تو اوبیسلی پھر وہ جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہے کہ وہ اپنی عدت کی مدت پوری کرے، پھر وہ نکاح کر لے جس سے کرنا چاہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بیوہ عورت کے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے۔ یہ پچھلے معاشروں کے اندر جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، اگر آپ دیکھیں، اور آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس طرح کے حالات و واقعات ہیں۔ پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کرسچینٹی کے اندر اس وقت کے جو پروٹیسٹنٹس کو اگر ہم دیکھ لیں، کیتھلکس بھی اوبیسلی نکلے ہٹ، تو اوبیسلی وہ جب شرک کر لیے تو پھر انسان گمراہ ہونے کے بعد پھر وہ تباہ ہوتے ہی چلا جاتا ہے۔ مگر ہم پروٹیسٹنٹس کو بھی دیکھیں تو ان کے اندر آپ دیکھیں تو شراب انہوں نے بالکل حلال کر دی ہے، ناجائز تعلقات کو انہوں نے حلال کر دیا ہے، جس کا آؤٹ کم اوبیسلی ناجائز بچے ہیں، جو سارا کا سارا اگر ہم دیکھ لیں تو قرآن کریم کا انکار ہے۔ ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر اب پیش ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ فخر سے کہتی ہیں جی میں تو عدت کو نہیں مانتی، تو آج جو ہے وہ ان کی مطلب ڈائیورس ہوتی ہے، کل وہ کہیں اور شادی کر لیتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا انکار ہے، اور اس گناہ کی پاداش میں ان کا حساب ہونا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یقین رکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو مانتے ہوں تو مومن جو ہے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ سارے کے سارے جو حدود ہیں ان کو توڑ سکے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا دلوں میں چھپا کر رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے خفیہ نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ البتہ کوئی بات عزت و حرمت کے موافق کہہ دو، اور عقد نکاح کا عزم نہ کرو حتیٰ کہ عدت اپنے خاتمے کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے نفس میں ہے، پس ڈرو اس سے اور سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، اور بیسیکلی کیا ہے، بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پھر دوبارہ میں جو بار بار بات کر رہا ہوں وہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، کہ اب کیا ہے کہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت عورت کو کوئی اشارتاً، اب عورت سے مراد کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن کا جو ٹائم دیا ہے، یہ سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائم انسان کو، ایک عورت جب غم کے اندر ہے، مطلب ایک عورت کا میاں جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، یا وہ شہید ہو چکا ہے، یا وہ دنیا سے جا چکا ہے، 4 مہینے 10 دن اس کے اس، اب دیکھیں ٹائم سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرہم ہوتا ہے اس کے لیے، وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس کیفیت سے آہستہ 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 کر کے باہر آئے گی۔ اب ایک مرد ہے، اس کو وہ عورت پسند آ گئی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو ایزا دے رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا رشتہ ڈال کے، اب وہ کہے گی کہ جی میرے میاں کو بھی گئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، 2 ہفتے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ منع فرمایا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایتھکس اینڈ مورالٹیز کے حوالے سے جو معاشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب کیا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو بھی بتا دی ہے کہ آپ اس ٹائم کے اندر کوئی خفیہ منگنی نہیں کر سکتے، آپ کوئی جو ہے وہ علیحدہ طریقے سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے، مطلب اپنے آپ کو روکیں اور 4 مہینے 10 دن کا ٹائم پورا کریں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیسیکلی شریعت محمدی کیا ہے، دین اسلام ہی ہے، یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا کے اوپر جو اسلام اترا تھا، وہی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دین اسلام کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی عدت کو پورا کریں، اس کے بعد عورت جو ہے اس کے پاس لبرٹی ہے، اس کے پاس اجازت ہے، وہ جہاں چاہے ایک نیک شریف النفس مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، نہ باپ کی عزت اس میں خراب ہوتی ہے، نہ بھائیوں کی عزت خراب ہوتی ہے۔ ہاں، اگر روایات کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اور روایات کو اپنا رب سمجھتے ہیں تو پھر سب کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ دین اسلام نے جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ پراپر طریقے سے یہ کام کریں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے آج جو فرقہ پرستی کی آگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تنبیہ مینس کے وارننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ائمہ کرام کے فقہی مسائل ہیں، اپنے دلوں کی جو کدورتیں ہیں، اپنے دلوں کی نفرتیں ہیں، اور یہ جو ہم فرقہ پرستی کی آگ میں اپنے اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج پورا کا پورا آپ دیکھیں تو جو ہنود و قیود مینس کے جو بیسیکلی ہنود ہے اور جو کفر ہے وہ اسلام کے خلاف ایک ٹائم یکجا ہو چکا ہے۔ ہمیں ریپینٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے، ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں اتفاق جو ہے وہ لانا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف فقہی مسائل ہیں، ان فقہی مسائل کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر نفرتیں رکھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ گالم گلوچ کرنا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ایک حدیث صحیحہ ہے کہ جب دو مسلمان اب دیکھیں کتنی گالم گلوچ کر رہے ہیں اس ٹائم، جو سنی اکابرین ہیں وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں شیعہ اکابرین کو، دو مسلمان جب ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں تو وہ فاسق مرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کفر پر مرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 گروہ ہیں قرآن کریم کے اندر، متقین، دوسرا وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر کے کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ منافق ہے۔ آخر کے اندر آج کے ایپیسوڈ میں میری آپ سب سے اپیل ہے، جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں، کہ اپنے دلوں کے حالات سے، اپنی جو نفس ہیں جو ہمارے اوپر برے طریقے سے ہمیں جکڑ چکی ہیں، اور جو بیسیکلی شہوات اور خرطوم اور حسد اور انا اور تکبر اور حسد کے بت جو ہم نے پالے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہم سب کو طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانان پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے جو مسلمان ہیں، ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔